میرے والد تبلیغ کے مجھے گھر سے نکالا تو قائل کیسے ہوئے؟ جب میں رائمنڈ سے آتا تو ان کو جسمانی خدمت کرتا تھا، حالانکہ نوکر ہوتے تھے، دبانے والے، تیل لگانے والے، سارے کام کرنے والے، لیکن جب وہ رات کو لیٹتے تو میں نوکروں کو بھگا دیتا اور میں اکیلا ان کو دباتا تھا، پھر ان کے سر میں تیل لگاتا تھا۔ اس خدمت نے ان کے دل کو رام کر دیا، کیونکہ پہلے میں ذرا گستاخ تھا، بدتمیز تھا۔ تو گھر میں جو دعوت ہے وہ اخلاق سے چلتی ہے، وہ یہ نہیں کہ آپ بیوی کو بٹھا کے دعوت دینا شروع کر دو گے، بیگم دنیا فانی ہے۔ تو گھر میں جو آپ کا سکہ جمے گا جھک جانے سے جمے گا۔ ماں باپ کے لیے چائے بناؤ، کپڑے دھو، ان کو دباؤ، ان کے سر میں تیل لگاؤ، ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھو، تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھا ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو، اپنے اخلاق سے، چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا رشتہ داروں میں۔ یہ بھی تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں اور اتنی احادیث ہیں، تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، کہ وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کرنا، عموماً والدین خاص طور۔ لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو۔ اور خامد کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے روانہ کر دیا اور تمہاری حویلی خالی ہو گئی بیٹیوں سے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو بہو آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا دو۔ جب اس کو بہو کی نظر سے دیکھتی ہو تو پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو، یہاں تمہاری جگہ، اس بہو کی جگہ تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی تو تمہاری نظروں میں کیا پیار ہوتا۔ جب بیٹی کو تم نے روانہ کر دیا ہے، اب پیچھے یہ تمہاری بہو آ گئی ہے، تو اس کو وہی نظر دو جو اپنی بیٹی کو دیتی تھی، تو گھروں میں خوشیاں۔ تو ماں باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں بچیوں کو کہ خامد کے ماں باپ کو عزت دو، ان کی خوشی سے خدمت کرو، اگرچہ تمہارے ذمہ نہیں، لیکن کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں، دیکھو پوری ہدایہ جیسی کتاب میں بھی ساس کا کوئی حق نہیں لکھا ہو، ساس سسر کا کوئی حق لکھا، باب الخواخ ہے کوئی؟ کیوں جی مولوی زبیر صاحب، باب الخواخ کوئی نہیں۔ خامد اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، تو میری ذمہ اپنی ماں باپ کی خدمت ہے۔ میری بیوی خوشی سے تیار ہو جائے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے۔ زبردستی کر کے میں کروں ورنہ میں تجھے نکال دوں گا تو یہ ظلم ہے۔ ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دینی، طلاق دے دو بڑی نافرمان ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں وہیں رہو، وس کے رہو، ساڑھے بولنا ہمیں، اور بہو کو کہتے ہیں طلاق دے دو اسے، کسی کی بیٹی ہے۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ اور جب بھی بیوی کی تمہیں شکایت سننے کو ملے، پہلے تحقیق کرنا، پھر کوئی بات کرنا۔ عموماً شکایتیں غلط ہوتی ہیں۔ ایک ہماری
رشتے میں پڑنانی تھی، رشتے میں مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ وہ میری کیا لگتی تھی، تو وہ آئی میری نانی کے گھر، تو اندر پردے نال اس کی بہو پیچھے آ رہی تھی. میری نانی نے لیا تو میرے کو پوچھنا ہے اے تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا ہے. یہ انہوں سمجھا رہی ہے کہ تو میرے کو پوچھنا ہے تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا ہے. اچھا وہ میری نانی کا ان سے کوئی بانجی بھتیجی کا رشتہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی نانی جی. وہ پیچھو بہو آ گئی، سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگی خالہ جی تھوڑا رنگ بڑا پھیکا پی گیا. ہاں نہ دودھ پلائندی ہے، نہ چاہ پلائندی ہے، نہ انڈے کھوائندی ہے، نہ روٹی دا پوچھدی ہے، نہ پانی دا پوچھدی ہے. اگو وہ بھی تھی یہ کودے نو تو وہ کودے تیرا، سی کا بھائی بگھیرا، یہ کودے نو تو وہ کودے تیرا. اگو اس نے بھی لے لیا ہاتھوں ہاتھ، ہر شے کھا جانی ہے تو حالی پہ آنی ہے، میں تین کچھ نہیں پوچھنی ہے. تو بیٹا یہ ایک زندگی ہے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ وہ زندگی سیکھیں. کیف عاملہم بھی اسی لیے نصاب میں داخل کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے.